فواد چودھری صاحب ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت جے یو آئی کے اور پی ٹی آئی کے، اس پہ اگر میں بات کروں تو انسٹیڈ کہ جناب یہ باتیں جو چل رہی ہیں، ٹھیک ہے آئس بریک ہو گئی، پی ٹی آئی والے ملنا شروع ہو گئے جے یو آئی والوں کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، اینڈ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات علی امین گنڈا پور سے نہیں ہوتی، ون آن ون، فیس ٹو فیس، میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں کوئی ہو سکے گا، کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکے گی. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک مولانا کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی، ہنوز دلی دورست. اچھا، اس کی دیکھیں مولانا کا صرف پرابلم علی امین نہیں ہے. علی امین از ون آف مینی آف ہز ریزرویشنز. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس کا آئیڈیا کے اوپر میں نے خان صاحب کو کنونس کیا. اچھا، میں نے خان صاحب کو جا کے یہ کہا، کب کی بات؟ یہ جب میں ملا ہوں کوئی 3 مہینے پہلے. اس سے پہلے تو آپ کو اور پتہ آپ کے پروگرام میں ہر جگہ میں تو کہہ یہ رہا تھا کہ آپ کو گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانا چاہیے. آپ نے اس لیے سوری مشورہ اس لیے دیا تھا کہ جناب جو ہیٹ جو ہے ڈائریکٹ فیس کر رہی ہے پی ٹی آئی، وہ تھوڑی سی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. 100%. دیکھیں بات یہ ہے جب آپ پہلے تو میں نے جو نون لیگ میں میرے دوست تھے ان کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹ بات چیت کرنی ہی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ. اتنا ٹمپریچر ہائی ہوگا کیسے بات کریں گے؟ آپ ویٹ کریں کہ ایک الائنس جو ہے یہ بنے، اور آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اچکزئی صاحب کے ساتھ، ایون شاہد خاقان صاحب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آپ انوالو ہوں اور یہ بات کریں تو اس سے تھوڑا ٹمپریچر نیچے آئے گا. پہلے ایک ماحول بھی چاہیے نا. اگر میں اور آپ ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو بات چیت کیا ہو سکتی؟ اچھا، اس کے لیے پھر میں نے خان صاحب کی اجازت سے میں 4 دفعہ مولانا فضل الرحمان کو ملا، اور لوگوں کو بھی ملا، خاقان عباسی صاحب سے ملا. میں نے پھر ان کی اسد کیسر صاحب سے بھی ملاقاتیں کروائی، اور مصطفیٰ کو جو ہے وہ میں نے ملوایا، بات کی. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے، اور میں نے خان صاحب کو پھر آخر میں تو کہا ہے، میں کہ جی بات یہ ہے اسی ایک بزدار نو روندے سان تو 6-8 لاتے ہیں ساڈے. ان کا نہ کوئی ان کا حال ہے نہ ان کی کوئی، یہ تو بیسکلی سارے دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا چاہتے ہیں کیا نہیں ہے. بٹ دیکھیں کوئی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے بات کرنے کی، کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے دیکھیں پہلے جا کے مولانا کو کہا کہ ہم صرف آپ سے بات کریں گے، حکومت سے ہم بات نہیں کریں گے. اور پبلک سٹانس تھا، پیپلز پارٹی نون سے ہم بات نہیں کریں. وہ ایک دن مولانا کہتے ہیں میں نے ٹی وی لگایا تو پوری اس طرف ساری بیٹھی ہوئی تھی، الائنس بیٹھا ہوا تھا گورنمنٹ کا ورسز اکیلی پی ٹی آئی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر، ایون چیف جسٹس نے لیٹر لکھا ملاقات کے لیے. سارے وکیل صرف اپنی پی آر بنانے کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس چلے گئے. اور چونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، یہ ججوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ 2 کروڑ روپے کا کیس کا لگا میرا توڑے نال، میں کی توڑنا لڑنا. تیسرا جو ایشو ہوا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو آخری ہوئی میٹنگ سلامتی کمیٹی کی، پی ٹی آئی نے کوئی مشورہ نہیں کیا کسی کے ساتھ. اچھا، یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جناب سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہونی، ان کیمرہ بریفنگ ہونی تھی، اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہو گئی، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ تو پی ٹی آئی ہی کا فیصلہ تھا نا. عمران خان کا فیصلہ تھا. عمران خان سے تو پہلے ہی ہو گیا تھا، پبلک پریشر آ گیا نا، یہ تو جانا ہی چاہ رہے تھے. انہوں نے 13-14 بندے جڑے نے تو مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر پہنچ گئے تھے. اچھا، کیڑے؟ یہ جو 14 لوگوں کے انہوں نے نام دیے نا، یہ شبلی فراز وغیرہ، اور یہ ان کو جانے کا تو بڑا شوق ہے نا. یہ دے جسٹ وانٹ ٹو بی کہ میں چلو ایک دن کے لیے ہیرو بن جائیں گے. تو وہ تو آگے سے پبلک پریشر اتنا آ گیا کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو ٹیم ہے خان صاحب کی، میں نے کہا خان صاحب کو 300 دن ان کو اندر ہو گئے، اب 600 دن ہونے والے ہیں ان کو. یہ جو حالات رہے تو یہ تو دیکھیں 600 دن کے بعد بھی خان صاحب کو یہ لیڈرشپ باہر نہیں لا سکتی. نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کی کوئی پالیٹکس ہے، نہ ان کو سمجھ ہے. اب سلمان راجہ ہو گئے، گوہر ہو گئے، اپنا وقاص ہو گیا، یہ جو باقی 3 شبلی فراز ہے، ان لوگوں کو دیکھیں آپ کو ساری عمر ہو گئی ہے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ چلاتے ہوئے، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے. گوہر کو، سلمان کو، ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے. وائی دس ڈیسیژن؟ پہلے بزدار جس طرح تسی کہا پہلے بزدار نو روندے رہے ہیں جدو تہاڈی حکومت سی، ٹھیک ہے، ہن تسی کہہ رہے ہو 8 بزدار اور لا دیتے ہیں تسی. سو یہ ہمیشہ بزدار لگانے کا جو ایکسپیرینس ہے، میرے خیال پہلے ایکسپیرینس کو سیکھا نہیں خان صاحب نے. اسد عمر ہو گیا، اسد پرویز خٹک صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، میں ہو گیا،
یہ جو باقی سارے لوگ ہیں ہم لوگوں کو انہوں نے یاد انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے یا پھر ان لوگوں کو زبردستی ٹھڈے منہ کے مار کے پارٹی چھڑوا دی. اب باقی جو کاٹ کباڑ باقی بچا اسی میں سے ہی انہوں نے کرنا تھا خان صاحب نے, اسی میں سے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی لمیٹیشن ہے. اچھا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ کانسیپٹ سے ایک بیسک چیز سے عمران خان کو باہر آنا پڑے گا, اور وہ یہ کہ جج انہیں جو ہے جیل سے باہر لا سکتے ہیں. دیکھیں جوڈیشری نہیں سیاسی کیسوں میں ان سے ایک حد سے آگے لا سکتی. اٹس ہز پالیٹکس دیٹ ول ڈٹرمن کہ انہوں نے کب آنا ہے باہر. کی کرنا کی چاہیے عمران خان نو کہ باہر آ جائے. دیکھیں نا, سب سے پہلے تو آپ نے 1 سال لیٹ کر دیا. 1 سال پہلے آپ کو یہ الائنس بنا لینا چاہیے. وہ ختم ہوگی گل, آپ ہن کی نے کرنا الائنس چاہیے. نہیں بنایا. اب بھی دیکھیں آپ کو الائنس تو بنانا ہی بنانا. اب اگر 2-3 چیزیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو دوسری سائیڈ ہے اس کے نزدیک تو پاکستان کی جو پالیٹکس کے اندر ایک کنسنسس یہ وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کا تو اپنا ہی چل رہا ہے, بس اسی چل رہے ہیں نا, بس اسی چلاواں گے. جو ایک بروٹیلٹی ہے, جو ایک فستائیت بربریت ہے, وہ بھی کنٹینیوڈ ہے. ان کو وہ بھی نہیں پرابلم کہ اسی انہوں نے کٹ کرنا ہے. سو پاکستان میں جتنی تقسیم بڑھے کچھ بڑھے وہ کہنا جی سانوں نہیں. اس کے بعد کیا مروا, اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا پریشر بلڈ نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے دوسری سائڈ نے آپ کو کوئی بج نہیں کرنا. آخری جو ایکٹیویٹی ہے وہ بشرا بی بی نے کی ہے, اس کے بعد کوئی سیریس ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اب اگر آپ جو ہے علیمہ بی بی ہیں اور بہنیں ہیں, اگر وہ ریلیز عمران خان کی موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلاتی اور وہ اسی طرح سے ہی ہم یہ انہی لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتی ہیں, تو دیکھیں یہ پھر پی ٹی آئی میں انٹرنل ڈویژن بھی بڑھے گی. ہماری جو اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ. پی ٹی آئی میں پرابلم جنہوں مرضی پھاڑ لو, جنہوں مرضی کر لو, کچھ نہیں. اچھا اب یہ ایشو یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتی. مطلب میں جیل میں رہا ہوں اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جو ٹویٹیں کر رہے ہیں, یہ فیس بک کر رہے ہیں, جو لوگ جیل آج چلیں آپ مجھے چھوڑ دیں. شاہ محمود قریشی کو آج 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں. اعجاز چودھری کو, محمود رشید کو, یاسمین راشد کو, پارٹی میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کبھی ڈیسیجن میکنگ میں آپ نے سنا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا گیا یا کیا کیا؟ سو دا بگر پرابلم آف پی ٹی آئی از اور کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. کہیں آپ جیلوں میں چلے جائیں, آپ پہ تشدد ہو رہا ہو, آپ کی فیملی سفر کر رہی ہوں, آپ نے خود ہی بیئر کرنا ہے. پارٹیز ایسے نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہو گیا ایشو, تسی کہندے پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے, ان کی بہنوں کو پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پریشر ماؤنٹ کئی دفعہ ہو چکا ہے, خیر بہنوں نے نہیں کیا ہوگا, ایز سچ کیا ہے, کوشش کی ہے انہوں نے. بشرا بی بی نہیں کیا آخری, اور وہ بڑی کامیاب تھی. وہ تو صرف اسٹریٹجکلی غلط ہو گیا, ادروائز تو وہ کامیاب. اگر وہ صرف 2-3 دن ادھر نہ آتی اور سنجانی رک جاتی تو عمران خان باہر تھے. کیوں انٹینشنلی ادھر آئے؟ پھر تجربہ ایکسپیرینس نہیں تھا. نہیں تھا. موومنٹس آنے کا ایکسپیرینس بھی تو چاہیے نا. اچھا.